اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 54 میں نے آپ کے لیے تلاوت کی آج کے لیکچر میں، اور آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی تو کوئی علامت نہیں ہے، لیکن ایک واو عاطفہ نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم پہلے دو حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور دوسرا ہوگا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اب پہلا حصہ جو ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ فا حرف ہے، عاطفہ استنافیہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کو ہم نیا جملہ کر رہے ہیں تو استنافیہ ہو جائے گا، اور مضمون کے حساب سے دیکھیں تو عاطفہ ہو جائے گا۔ الیوم یہ اسم ہے، ظرف ہے، اس لیے منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، اور آج کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے جسے انگریزی میں آپ ٹوڈے کہتے ہیں۔ منصوب ہے، واحد ہے، مذکر ہے۔ لا حرف ہے، کون سا حرف ہے؟ آگے فعل مضارع نظر آ رہا ہے، تو یہ لا لائے نفی ہو سکتا ہے یا لائے نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آگے فعل مضارع مرفوع ہو تو ہم کہیں گے یہ لا لائے نفی ہے، اور اگر مجزوم ہو تو لا لائے نہیں ہوگا۔ تو فعل مضارع جو ہے وہ آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ فعل مضارع کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے وہ آخری حرف پر پیش کے ساتھ ہوتا ہے، اور فعل مضارع گردان کے 5 صیغے ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں پیش ہوتی ہے، تو یہ ان 5 صیغوں میں سے ایک صیغہ ہے۔ تو لا جو ہے لا نافیہ ہو گیا۔ تظلمو فعل مضارع، اب فعل مضارع یہ معروف ہے یا مجہول ہے، اس کا ٹیسٹ ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ علامت مضارع پیش والی ہو اور عین کلمہ زبر والا ہو تو فعل مضارع مجہول ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی آپ کو نظر آ رہا ہے، علامت مضارع پیش والی ہے، عین کلمہ زبر والا ہے، یعنی لام پہ زبر لگی ہوئی ہے، تو یہ فعل مضارع مجہول ہے۔ اب علامت مضارع تا جو ہے جن صیغوں کے آخر میں پیش آتی ہے وہ 2 صیغے ہیں، واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ تو اس کو پہچاننے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ اگر آگے آپ کو مرفوع اسم نظر آ رہا ہو، جیسے کہ یہاں پر نظر آ رہا ہے نفسن، تو یہ تظلم جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اگر نہ نظر آ رہا ہوتا تو پھر ہم مزید اسے چیک کرتے کانٹیکسٹ کے حساب سے، لیکن مرفوع نظر آ جائے اسم تو لازماً جو ہے وہ واحد مؤنث غائب کا ہی صیغہ ہوگا۔ تو یہ تظلم فعل مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ ضا لام اور میم حروف مادہ، ظلم یظلم ظلمن ظلم کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور نفسن آگے اسم ہے، مرفوع ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور نکرہ ہے۔ شیئن اسم ہے، اسم کی موٹی علامت تنوین پائی جا رہی ہے۔ لفظ کے معنی آپ کو نہیں بھی آتے تو علامت سے آپ اسم کو پہچان سکتے ہیں بڑی آسانی سے۔ واحد ہے، مذکر ہے، منصوب ہے اور نکرہ ہے۔ الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ الیوم جو ہے یہ ظرف ہے، اور ظرف جو ہے چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو اس میں متعلق ہی بنتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح مرکب جاری جو ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں متعلق بنتا ہے۔ لا تظلم فعل مضارع منفی نفسن نائب فاعل شیئن مفعول بھی بنا دیں، آسان ترکیب ہے، باقی تفصیل انشاءاللہ تعالی محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں دیکھ لیں گے۔ یوں لا تظلم فعل اپنے فاعل نفسن، اپنے مفعول بھی شیئن اور اپنے متعلق مقدم الیوم سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ یوں ہمارا جملہ جو ہے وہ گرامیٹیکلی انالائز ہو گیا، ترجمہ انشاءاللہ تعالی ہم آخر میں دیکھیں گے۔ اب چلتے ہیں جی دوسرے حصے کی طرف، وہ ہے وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ الفاظ سے بات کریں گے، واو حرف ہے، حرف عطف ہے، لا اسی طرح چیک کریں گے جی لا کے بعد کیا ہے، فعل مضارع ہے، فعل مضارع مرفوع ہے یا مجزوم ہے۔ مرفوع ہوگا تو جمع کا صیغہ جو ہے وہ نون کے ساتھ نظر آئے گا، اور اگر مجزوم ہوگا تو نون نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر تجزونا میں آپ کو نون نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ فعل مضارع مرفوع ہے تو لا بھی نافیہ ہو گیا۔ اور ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ منفی جملے کے بعد اگر ولا آپ کو لکھا ہوا مل جائے تو وہ لا جو ہے وہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تجزونا فعل مضارع ہے، اب یہ معروف ہے یا مجہول ہے، پھر ہم چیک کریں گے کیونکہ علامت مضارع میں پیش والی نظر آ رہی ہے، تو عین کلمہ اگر زبر والا ہے تو ہم اسے مجہول مانیں گے۔ اب یہاں پر
آپ کہیں گے جی ہمیں تو صرف 2 حروف مادہ نظر آ رہے ہیں سبز کلر میں، جیم اور زا، تو یہاں پر ایک حرف جو ہے وہ مادے کا وہ ڈراپڈ ہے، اور ڈراپڈ حرف آپ جانتے ہیں کہ حروف علت میں سے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ زا جو ہے یہ عین کلمہ ہے، یہ زبر والا ہے، تو یہ فعل مضارع مجہول ہے۔ فعل مضارع مجہول جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور علامت مضارع بتا رہی ہے کہ یہ حاضر کا صیغہ ہے، کیونکہ اگر علامت مضارع یا ہوتی تو ہم کہتے ہیں غائب کا صیغہ ہے۔ تو تجزونا فعل مضارع مجہول جمع مذکر حاضر، واو سیان کلر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ فاعل ہے اس کا، یعنی ضمیر ہے، وہ ضمیر مرفوع متصل۔ جیم زا اور یا حروف مادہ ہیں، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، جزا یا یجزیو تبدیلی کے بعد جزا یجزی۔ تو تجزونا الحمدللہ انالائز ہو گیا۔ آگے الا ہے جو کہ حرف استثناء ہوتا ہے، اور الا حسر کے لیے بھی آتا ہے، اگر جملہ منفی ہو تو یہاں پر منفی جملہ ہے تو الا یہاں پر ہم حسر کے لیے قرار دے دیں گے۔ ما جو ہے یہ بلو کلر میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے، تو ما کو موصولہ مانا گیا ہے، باقی مزید تفصیل ہم دیکھ لیں گے محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں۔ ما موصولہ کے بعد کنتم فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل ناقص ہے، کانا یکونو، تو کانا کی گردان میں کنتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم سیان کلر میں ضمیر جو مرفوع نظر آ رہی ہے آپ کو متصل، یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے تعملونا۔ تعملونا فعل مضارع ہے، فعل مضارع معروف ہے۔ آپ کہیں گے جی یہاں پر عین کلمہ زبر والا ہے، تو عین کلمہ زبر والا ہم نے اس وقت مجہول بنانا ہے جب علامت مضارع پیش والی ہو، تو یہاں پر علامت مضارع پیش والی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو عین میم لام حروف مادہ، عاملہ یعملو باب سین سے استعمال ہوتا ہے عمل کرنا، اور تعملون فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، واو سیان کلر میں ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر حاضر کی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ الحمدللہ جی دوسرے حصے کے الفاظ بھی بات مکمل ہو گئی ہے، اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بنا دیتے ہیں۔ لا تجزونا فعل مضارع مجہول، اور جب بھی کوئی ایسا صیغہ آ جائے فعل کی گردان سے، چاہے وہ فعل ماضی ہو چاہے فعل مضارع ہو، جو کہ صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 کے علاوہ ہو، تو فعل معروف میں فاعل اور فعل مجہول میں نائب فاعل جو ہے وہ ہمیشہ ضمیر ہوتی ہے۔ تو یہ صیغہ 1 اور 4 کے علاوہ ہے فعل مضارع کا، تو واو جو ہے یہ اس کا نائب فاعل ہے۔ الا حسر کے لیے ما اسم موصول جس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ کنتم تعملون ہے۔ کنتم تعملون اس کو انالائز کروں تو کنتم فعل ناقص اور تم اس کا اسم ہے، اور خبر کی جگہ پر تعملون جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ وہ تعملون فعل اور فاعل جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب خبر بن جائے گا کانا کی، اور کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور جملہ فعلیہ ہو کے صلۃ الموصول ہو جائے گا ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہ کیا بنے گا، کیونکہ ما مبنی ہوتا ہے تو اس کو ہم مفعول بنا دیں گے تجزونا فعل کے لیے، کیونکہ جزا یجزی کے 2 مفعول آتے ہیں، بدلہ دینا، کسی کو بدلہ دیا جاتا ہے اور کوئی بدلہ دیا جاتا ہے۔ باقی مزید اس کے بارے میں تفصیل ہم محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں دیکھ لیں گے، جو ہمیں سمجھ آئی وہ ہم نے کر لی ہے۔ تو یوں یہ جملہ جو ہے فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اب چلتے ہیں جی محمود صافی صاحب کی ورکنگ کی طرف اور تفصیل سے ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ الفا جو ہے یہاں پر عاطفہ ہے، الیوم ظرف زمان منصوب متعلق بتظلم المنفی، سمپل بات ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو۔ نفس نائب الفاعل ہے، شیئن بتا رہے ہیں کہ مفعول مطلق ہے، یا اس کو مفعول مطلق بنایا جا سکتا ہے۔ نائب عن المصدری، یعنی جو اصل مفعول مطلق تھا وہ محذوف ہے، اس کے نائب کے طور پر شیئن جو ہے یہ مفعول مطلق بن رہا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں او مفعول بہ منصوب، یا پھر مفعول بہ ہے جو ترکیب میں ہم نے استعمال کیا ہے۔ واو عاطفہ ہے، لا نافیہ ہے، نائب فاعل بتا رہے ہیں تو زونا میں جو ضمیر ہے وہ ہے، الا حسر کے لیے ہے، ما کو بتا رہے ہیں کہ یہ حرف مصدری ہے، یعنی حرف مصدر ہے یا پھر اسم موصول ہے، ہم نے اسم موصول قرار دیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں کہ وہ مصدر معول جو بنے گا ما کنتم تعملون، اگر ہم ما کو حرف مصدر مانے تو وہ مصدر معول جو ہے چونکہ اسم ہوگا وہ فی محل جر بباء محذوفۃ متعلق بتجزون، یعنی اس سے پہلے ایک حرف جر جو ہے با وہ محذوف ہے، اور پھر یہ مصدر معول مجرور ہوگا، با حرف جر جو محذوف ہے وہ جار ہوگی، اور جار مجرور
متعلق ہو جائیں گے تجزونا فعل کے، اور پھر اس کی مصدری تعویل بھی انہوں نے کر دی ہے، یعنی تجزونا بعملکم، تو تفصیل سے انہوں نے یہاں پر اسے ذکر کر دیا ہے۔ باقی جملوں کا اعراب بھی وہ بتا رہے ہیں کہ جملہ لا تظلم نفس جو ہے فی محل نصب معطوفہ علی مقول قول مقدر ای یقال لہم الیوم یجری الحساب فلا تظلم نفس، یعنی آج جو ہے وہ حساب جاری کیا جائے گا اور کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جملہ لا تجزون الا ما والا معطوفۃ علی جملتی لا تظلم نفس ہے۔ جملہ کنتم تعملون لا محل لا صلۃ الموصول حرفی ہے ما کے لیے اگر ما کو مصدریہ بنائیں، یا پھر صلۃ الموصول اسمی ہے اگر ما کو موصولہ بنائیں۔ جملہ تعملون فی محل نصب خبر کنتم ہے۔ تو الحمدللہ جی ساری ورکنگ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، محمود صافی صاحب کی بھی، اور اب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں جی عبدالسلام صاحب نے اس آیت کو کس انداز میں ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ بتا رہے ہیں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، بس آج کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور نہ ہی تمہیں اس کے سوا کوئی بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 54 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔